السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں زراعت کے حوالے سے بہت ہی تلخ لیکن مستقبل میں آپ کے کام آنے والی سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے زراعت پہ ہائیبرڈ بیج کے حوالے سے ایک پروگرام کیا تھا۔ آپ کو علم ہے اس طرح کی جو ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں وہ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس 100% معلومات نہ ہو۔ یہ ایک زرعی سائنسدان کی طرف سے مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں ملکی بھلائی اور جو اگر کوئی اصلاح کا پہلو نکل سکتا ہے تو وہ نکالیں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج کل بل گیٹس پوری دنیا کے جو لوگ ہیں نا ان کا کٹ کر رہا ہے کہ کس طرح کھانا خراب کرنا پورے مطلب اس ورلڈ کا، کس طرح کیا کس کس ملک کی کمزوریاں جن کو استعمال کر کے انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ اس ایجنڈے پہ آ جائیں جو شیطانی یا دجالی ایجنڈا ہے۔ چونکہ ہمارا دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور جو زرعی ملک میں الحمدللہ ایسا ہے کہ جب تک اس کی یہ آرگینک ہماری جو فصلیں ہیں نا، ہماری زمین قائم ہے تو اللہ کے فضل سے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ اللہ نے اس ملک کو 4 موسم دیے ہیں جو بڑی اللہ کی غنیمت ہے، نعمت ہے۔ اچھا جی، انہوں نے اب اس کی بربادی کا آغاز جو انہوں نے کیا نا، پہلے تو آپ کو پتا ہے انڈیا نے پانی ہمارا روک لیا، آلموسٹ اس نے ہمارے 4 دریا بند کر دیے ہیں۔ اب سندھ پر بھی وہ کوئی بند افغان گورنمنٹ کی حکومت سے کی مدد سے کچھ ہیرا پھیری کر رہا تھا تو اللہ نے ان کا خانہ ہی خراب کر دیا۔ اچھا جی، اس کا آغاز انہوں نے نا سب سے پہلے کھادوں سے کیا تھا۔ کھادوں سے پاکستان میں ڈی اے پی بنانے کی شروع میں جب ایک فیکٹری نے کام شروع کیا تو پاکستان کو ڈی اے پی سستی پڑتی تھی، اور دشمنوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے وہ میٹیریل اتنا مہنگا کر دیا کہ پاکستان میں تیار ہونے والی ڈی اے پی باہر سے امپورٹ ہونے والی ڈی اے پی سے زیادہ مہنگی ہوگی، مگر حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ دوسری طرف پیسٹی سائڈ اور فنجی سائڈ ادویات جو کہ پاکستان میں تیار ہونی چاہیے تھی وہ باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے، جن کی قیمت یہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنی کی اسپرے 1 ایکڑ کی 1000 سے 1200 روپے تک ہے، جبکہ وہی اسپرے آپ انڈیا میں پتہ کر لیں پاکستان سے آدھی قیمت پہ، آدھی سے بھی کم قیمت پہ مل رہا ہے۔ حکومت زرعی یونیورسٹیوں میں اتنا خرچ کر کے تعلیم دے رہی ہے تو یہ پیسٹی سائڈز اور فنجی سائڈز خود کیوں نہیں بنا رہے؟ ہمارے پاس بڑے قابل سائنسدان موجود ہیں، مگر وہ کیوں یہ کام نہیں کر رہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایسا کام نہ کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے، موج میلہ کروایا جاتا ہے، بیرونی دورے کروائے جاتے ہیں، اور یہ پورا ایک ایجنڈا ہے جو اللہ کے فضل سے پاکستان کی ہر یونیورسٹی میں بڑی شد و مت سے کام آ رہا ہے۔ آج سے غالباً 8 سال پہلے نا کسی نے ایک انکشاف کیا تھا، ایک بہت بڑے بندے نے، کہ جناب مشرف نے جینز کے حقوق باق امریکہ لکھ کر دے دیے ہیں جس کے مطابق پاکستان کبھی بھی ہائیبرڈ بیج تیار نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ زرعی کالج اور یہ زرعی یونیورسٹی اور جو کچھ یہ ہیں وہ ہائیبرڈ بیج نہیں بنا رہے، دعوے جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی فلمیں بنا کے دکھاتے رہیں۔ ایک کسان اگر اس بات کی تصدیق کر دے کہ یہ لوگ پاکستانی کسانوں کو بیج دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا۔ اچھا جی، اب پاکستان جو بھی بیج استعمال کر رہا ہے، مثلاً پارتھینو کا ایک کھیرا لگا لیں جو ٹنل کے اندر لگتا ہے، اس کا جو سیڈ ہے وہ امریکہ، ترکی، انڈیا اور دیگر ممالک سے امپورٹ ہو کر آ رہا ہے۔ اس کو امپورٹ کرنے والی کمپنیاں حاجی سنز لاہور، ترناب سیڈ پشاور، حاجی خیر دین یا میر دین گجرانوالا، سنجنٹا کمپنی نیا سویرا کے نام سے، آئی سی آئی کمپنی۔ اگر پاکستانی زرعی یونیورسٹی میں ہائیبرڈ بیج تیار ہو رہا ہو تو پھر باہر سے بیج اتنے مہنگے کیوں آ رہے ہیں؟ اچھا جی، تربوز کا بیج، کھیرے کا بیج، بھنڈی کا بیج، سن فلاور کا بیج، ٹماٹر کا بیج اور پیسٹی سائڈ اور فنجی سائڈ، یہ تمام باہر سے کیوں پاکستان آ رہے ہیں اگر پاکستان تیار کرتا ہے؟ اگر اسلام دشمن قوت آج تمام زرعی ادویات اور ہائیبرڈ بیج بند کر دیں تو پھر پاکستانی معیشت کا ایک ہی سال میں بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہماری گندم کی جڑی ہوئی مار
زہر کلوڈینیا انڈیا سے آ رہی ہے، جو گندم کی جڑی مار جو جڑی بوٹی مار جو اس میں جڑی بوٹیاں وغیرہ ہیں ان کو مارنے کی دوائی ہوتی ہے نا کلوڈینیا، وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ ہمارے ذریعے سائنسدان کیا کر رہے ہیں جی، دشمن بڑی خوبصورتی سے گھیر رہا ہے، زراعت کے بڑے بڑے شعبوں میں غدار لوگ بیٹھائے گئے ہیں جو ڈالر لے کر اپنے ملک کی زراعت تباہ کر رہے ہیں۔ میں ایک گزشتہ دنوں پروگرام میں ایک پروفیسر صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ کپاس کو تباہ کرنے میں ہمارے کاٹن ریسرچ سینٹر کے بڑے بڑے ہیڈ ملوث ہیں، چور، اور ان کے ہاتھ سے جب چوکیداری چور بن جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دنیا میں تقریباً 95% شوگر جو ہے وہ چقندر سے تیار ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، چقندر سے۔ مگر پاکستان میں گنے سے کیوں؟ اس لیے کہ چقندر کم پانی پیتی ہے اور گنا زیادہ پانی سے تیار ہوتا ہے، اور چقندر کی جو چینیاں وہ انسانی صحت کے لیے اتنے تباہ کن نہیں جتنی گنے کی ہے۔ یہ جتنا شوگر کا اللہ کے رحمت سے طوفان آیا ہوا ہے نا، یہ اسی ہماری سفید گلنے والی چینی لایا ہوا ہے، اور اس چینی کی خاطر کیا کیا کھانا خراب اس ملک کا ہو رہا ہے، کیا کیا سکینڈل بن رہے ہیں، کیسے زرداری صاحب کی پتہ نہیں 14-7-8 میلے ہیں، 8-4 ان کی ہیں، نواز شریف 10-12 اونس کی ہیں، ترین صاحب کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے پاکستان میں، جو کبھی چقندر سے چینی نہیں بننے دے گا، یا باقی یہ فراڈ لگائے رکھیں گے، 67 روپے کی کر دو، کوئی 87 روپے کی کر دو، ہم پہ احسان کریں گے، حکومت پہ احسان کریں گے۔ اصل میں چکر یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا جی، گنے کا زیادہ پانی سے اس طرح زیادہ پانی خرچ کرنے کا مطلب ہے پانی کی قلت پیدا کرنا۔ اچھا، پاکستان ذائقے کے لحاظ سے جی دنیا کا نمبر 1 چاول پیدا کرتا ہے، جو دبئی اور عرب ممالک میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ نواز شریف نے انڈیا سے معاہدہ کر کے وہ چاول سستے داموں انڈیا کو دیا، انڈیا نے اس پر اپنی سٹیمپ لگا کر دبئی اور دیگر عرب ممالک کو مہنگا بیچا۔ اس طرح جو نفع پاکستانی کسانوں کو ملنا چاہیے تھا وہ انڈیا کو ملا۔ جناب والا، دشمن جتنے اس سلسلے کے ہمارے معاف کیجیے اہم عہدیدار ہیں، معاف کیجیے ذرا روزے کی وجہ سے گلا خشک ہو جاتا ہے، دشمن اہم عہدیدار ہیں، ان کو ڈالروں میں، یہودی حسین لڑکیوں کے چکر میں، غیر ملکی جوئے خانوں کے چکر میں اور شہروں کے، یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ بیرونی دورے ان کے لگے رہتے ہیں، 2 مہینے کا دورہ آ رہا ہے جی، ہفتے کا آ رہا ہے جی، 15 دن کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں جی وہاں جا کے؟ یہ فلانی ٹریننگ لینی ہے، کیا ماں کا صحیح ٹریننگ لینی ہے؟ ٹریننگ یہ کیا لیتے ہیں؟ وہاں جا کے عیاشی کرتے ہیں، ڈالر جیب میں ڈالتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں جھنڈا لے کے کہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ لینا کہ ان قریب نہ ہائیبرڈ گندم آ جائے گی، کسان مجبور ہو کر کاشت کرے گا، پیداوار زیادہ ہوگی، کسان وقتی طور پہ خوشحال ہوگا، لیکن تھوڑا سا بعد بیج بند کر دیا جائے گا، پھر ہم اپنی گندم نہیں اگا سکیں گے۔ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دجال جب نکلے گا تو انسانوں کی خوراک اس کے کنٹرول میں ہوگی، جو اس کی بات مانے گا وہ طرح طرح کے کھانے کھائے گا، جو نہیں مانے گا وہ بھوکا مرے گا۔ بہرحال جو حالات جا رہے ہیں، ان قریب ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں، جو غدار ملک کے اندر ڈیم نہیں بننے دے رہے، کیا وہ بیج بننے دیں گے؟ بہت بڑی دجالی سازش ہے، آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہر شعبے کے اعلیٰ عہدے پر ایک نہ ایک غدار بیٹھا ہے، خصوصاً زراعت کے شعبے میں، کیونکہ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ اس کو توڑنے کے در پہ ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہ جو ہائیبرڈ بیج کا میں نے آپ کو بتایا، اس طرح کپاس کی فصل سازش کے تحت تباہ کی گئی تھی، اسپرے کے اندر کپاس کو تباہ کرنے والا بیکٹیریا ڈال کے کپاس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں کپاس کے معاملے میں؟ صرف وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، زراعت کے معاملات آ رہے ہیں جو ہمارے بادشاہ چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ قرآن کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جو آپ نماز میں آیات پڑھیں آپ کو ان کا مطلب بتانا چاہیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔